بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه، أما بعد. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق علیہ۔ محترم دوستو، بزرگوں، اس دنیا میں رہنے والا ایک ایمان والا، ایک مومن اپنی دنیا کی ہر ضرورت میں اور دین کی ہر ضرورت میں، دنیا کے ہر کام میں اور دین کے ہر کام میں ترقی کرنا چاہتا ہے، اپنی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو وہ دوسرے آدمی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ دینی کام میں بھی دوسرے مومن کا وہ محتاج ہے، دنیاوی کام کو پورا کرنے میں بھی وہ اپنے مسلمان بھائی کا محتاج ہے۔ مثال کے طور پر، ہماری دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کھانا، اس کا ایک لقمہ اگر مجھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے چاہیے تو میں کن کن لوگوں کا محتاج ہوں، اس کی لسٹ ہے۔ سب سے پہلے کھیتی والی زمین کے مالک کا محتاج ہے کہ ایسی زمین ہونی چاہیے جس زمین میں کھیتی ہوتی ہو، اس میں کھیتی کرنے والے کسان کا محتاج ہو، کھیڑوت کا۔ وہ کسان کھیتی کرنے کے لیے جن آلات کی، جن اسباب کی، ہل کی، ٹریکٹر کی، جس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ بنانے والے جو لوگ ہیں ان کے محتاج ہیں۔ بیج ڈالنے کے لیے کسان کے محتاج، پانی پلانے کے لیے ڈیم کے محتاج، ڈیم بنانے کے لیے حکومت کے محتاج۔ جب کھیتی اگتی ہے کاٹنے کے لیے مزدوروں کے محتاج، وہاں سے جب گھر پہ آئے گا اس کے لیے ایک محنت چاہیے، وہ محنت کے محتاج، اس کے لیے جس سواری میں لانا ہے اس سواری کے محتاج، اس گیہوں کا آٹا بنانے کے لیے گیہوں کا آٹا پیسنے والے کے محتاج، وہاں سے آٹا بن کر گھر میں آتا ہے تو بیوی کے محتاج۔ ایک لقمہ روٹی کا کھانا ہے میری سب سے بڑی ضرورت ہے نا بھائی، سب سے بڑی ضرورت۔ اس کے لیے اتنی بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، اس لسٹ کے ہم محتاج ہیں، اس کے بغیر میرے منہ میں لقمہ نہیں آئے گا۔ میں چاہوں کہ میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوں، میں ابجو پتی ہوں، میں کروڑوں پتی ہوں، اس لیے میں دوسروں سے جڑ کر رہنا نہیں چاہتا ہوں، تو ایسا آدمی دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کا محتاج ہے۔ یہ دنیاوی ایک ضرورت کی میں نے مثال دی، ایسے ہی دینی ضرورت ہے۔ دینی ضرورت میں اسلام کے 5 مضبوط رکن ہیں، وہ ہم لیتے ہیں، تو ان میں سے ایک نماز ہی لے لو۔ مجھے نماز پڑھنا ہے، یہ میری دینی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے کے میں قابل بنوں، ایک فریضہ ادا کرنے کے میں قابل بنوں، اس کو پورا کروں، اس کے لیے میں کن کن لوگوں کا محتاج ہوں؟ سب سے پہلے مدرسے کا محتاج، مدرسہ بنانے والے کا محتاج،
تعلیمی نظام قائم کرنے کے لیے ٹرسٹ کا محتاج، اس میں پڑھانے والے جو علماء کرام ہیں ان علماء کرام کا محتاج، ان علماء کرام کو تنخواہ دینے کے لیے سماج کے محتاج، جو ہمیں علماء کرام جو ہمیں نماز سکھائیں گے کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح نماز میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہے، وہ ہمیں علماء کرام سکھائیں گے، رکوع کس طرح کرنا ہے وہ سکھائیں گے، سجدہ کس طرح کرنا ہے وہ سکھائیں گے۔ اتنے لوگوں کے محتاج ہونے کے بعد پھر ہم لوگ عافیت کے ساتھ نماز جیسی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں دینی کام میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں اور دنیاوی کام میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کہنے کا صرف مطلب اتنا ہے، ہم میں سے ہر ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا محتاج ہے، اپنے دینی کاموں میں بھی دنیاوی کاموں میں بھی۔ اس لیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں، ہر کام میں ایک دوسرے کے مدد کرنے والے بنیں، اسی سے ایک دوسرے کو قوت و طاقت ملے گی۔ کمزور طاقتور ہوگا طاقتور کی مدد سے، طاقتور آگے بڑھے گا کمزوروں کی مدد سے، ایک دوسرے کی مدد سے ہم آگے بڑھیں گے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے کام کرنے کا حکم دیا ہے جس سے آپس میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، جس سے آپس میں ہمیں تعلیم ملتی ہے اجتماعیت کی، کہ ایک دوسرے سے مل جل کر رہو، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر نہیں، مل جل کر رہو، اجتماعیت پیدا کرو، اور اسی اجتماعیت میں کامیابی ہے۔ دنیا آخرت کی کامیابی اسی اجتماعیت میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں الگ الگ مت ہو جاؤ، اختلاف پیدا مت کرو، ایک دوسرے کی ہر ایک کو ضرورت ہے، دینی کام میں بھی دنیا کے کام میں بھی۔ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، مضبوطی، اگر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو دنیا تمہاری ہے، حکومت تمہاری ہے، اسلام دنیا میں بلند رہے گا، مسلمان دنیا میں بلند رہے گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کا ایک گروہ، ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، ہم آپس میں کھاتے تو ہیں، کھانا پیٹ بھر کے کھاتے، لیکن پھر بھی ہم شکم سیر نہیں ہوتے، ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہو، کھانا خوب کھاتے ہیں، پیٹ بھر گیا ایسا لگتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تأکلون متفرقین، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ الگ الگ ہو کے کھاتے ہو، ہر آدمی اپنا الگ دسترخوان بچھا رہا ہے، کوئی کھاٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی ادھر کونے میں بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، الگ الگ کھا رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا ہاں، یعنی جن لوگوں نے سوال کیا تھا انہوں نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کلوا مجتمعین، آپس میں ایک ساتھ مل کر کھاؤ، پیٹ بھر جائے گا۔ اجتماعیت کے ساتھ کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینی امور میں بھی اجتماعیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ 5 وقت کی فرض نماز اگر ایک آدمی گھر پہ پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، دونوں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کو 27 درجہ ثواب مل رہا ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے،
اس لیے کہ اس نے اجتماعیت حاصل کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ 27 درجہ زیادہ اس آدمی کے مقابلے میں جس نے تنہا اپنے گھر میں نماز پڑھی، اس کا فریضہ بھی ادا ہو گیا، اس کا بھی ادا ہو گیا، اس کا بھی ادا ہو گیا، لیکن دونوں کی نماز میں فرق ہے۔ اجتماعیت اس نے حاصل کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ عید کی نماز کا عیدگاہ میں پڑھو، جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھو، جتنی اجتماعیت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ مل جل کے رہنے کا ثواب الگ ہے، ایک دوسرے کو اپنے آپ کا محتاج دوسرے کا محتاج سمجھنا ایک ایمانی تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسی سے سماج بنتا ہے، اسی سے قبیلہ بنتا ہے، اسی سے خاندان بنتا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کی ترغیب دی ہے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو توڑنے کی بہت زیادہ وعیدیں بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاءکم وانتم جمیع علی رجل واحد یرید ان یتفرق بینکم، جو بھی آدمی تمہارے پاس تمہاری اجتماعیت کی حالت میں آوے اور وہ آ کر یہ چاہے کہ تمہاری اجتماعیت کو توڑ دے، ایسے آدمی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو تم توڑ دو، قتل کر دو، وہ زندہ رہنے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے۔ اجتماعیت، مسلمان کی اجتماعیت کو توڑ رہا ہے اپنی فاسد غرض کی وجہ سے۔ بھائی ایک سماج نے سماج کی اصلاح کے لیے قانون بنائے، سماج کو سدھارنے کے لیے نیم بنائے ہو، اور ایک آدمی اپنے پیسوں کی بل بوتے پر یہ سمجھے کہ میں اس اجتماعیت کو توڑ دوں، غلط ہے۔ اجتماعیت ہے، کوئی غلط قانون نہیں ہے، سماج کے سدھار کے لیے قانون ہے۔ اپنے پیسوں کے بل بوتے پر وہ قوانین توڑ نہیں سکتا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اجتماعیت توڑ رہا ہے۔ یعنی ظاہر میں لگتا ہے چھوٹی بات ہے، لیکن وہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے اب دوسرے قانون ٹوٹیں گے، سماج ٹوٹے گا، آپس میں انتشار پیدا ہوگا، بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم ظاہر میں سوچتے چھوٹا نقصان ہے، لیکن بہت بڑا نقصان ہے۔ اجتماعیت توڑنے والا زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بن کے رہے۔ حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کی جو مدد اس سماج پہ نازل ہوتی ہے جو سماج آپس میں مجتمع ہو کر رہے، اجتماعیت کے ساتھ رہے، اس پر اللہ کی مدد ہے، دوسرے پر نہیں۔ اس لیے دینی جتنے بھی کام ہیں اس میں بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے معاون بن کے رہیں گے تو کام آگے بڑھے گا، ایک دوسرے کے مخالف بن کے رہیں گے تو کام ترقی کرنے کے بجائے نیچے آئے گا۔ دیکھو قرآن کریم کی چند آیتیں، ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب مسلمانوں کو جہاد کے تقاضے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کا خلاصہ ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو مقام پہ رہ کر مسلمانوں کو دین کے مسائل سمجھائے۔ سب لوگوں کو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کی ضرورت نہیں، کچھ لوگوں کو ایسی جماعت کچھ لوگوں کی ہونی چاہیے جو مقام پہ رہ کر امت کو مسائل سمجھائے۔ دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف دعوت دے، برے کاموں سے ان کو روکے۔ ایک جماعت،
ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. اگر دین کی محنت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے معاون رہیں گے کہ یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، علماء بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی اپنا دین کا کام کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی عظمت کرتے ہوئے سارے کام کرتے رہیں گے تو دین کا کام آگے بڑھے گا. ورنہ تبلیغ والے یہ سوچے کہ مول صاحب جماعت میں جاتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو سال کی جماعت میں بھیج دو، 4 مہینے کی جماعت میں بھیج دو، چلہ ان کا پورا ہر سال پورا کروا دو. اگر یہ سمجھیں گے یا علماء یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں اس لیے پورا سال ان کا نظام بنا دو یہاں پر پڑھنے کا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. سب کام کرے ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ سیرت نہیں ہے سب لوگ سب کام کریں، ایسا ہوتا ہی نہیں. یہ تو نبی کی ذات ہے کہ اس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دین کا ہر شعبہ لے کر امت میں محنت کرتے ہیں. لیکن نبی کے بعد صحابہ کی جماعت ہو، تابعین کی جماعت ہو، تبع تابعین کی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ان میں اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ سب کے سب کام بیک وقت کر لے. تقسیم کیا، مسائل کے علماء الگ کیے، حدیث کے علماء الگ کیے، فتوے کے علماء الگ کیے، سب کو الگ الگ کام تقسیم کیا، تب دین ہم تک پہنچا ہے. ایک دوسرے کو اگر ہم گالی بکیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے تو اس سے دین کا کام آگے نہیں بڑھتا ہے. جہاں دنیا کی ضرورتوں میں ہم ایک دوسرے کے معاون بننے چاہیے، وہیں پر دینی ضرورتوں میں بھی ہم ایک دوسرے کے معاون بننا چاہیے. اسی سے کام آگے بڑھے گا. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ہم کو سمجھایا ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. جب انسان اپنی کوئی عمارت بنانا چاہتا ہے تو اس میں بنیاد رکھتا ہے، بنیاد کے بعد اوپر دیواریں کھڑی کرتا ہے. بنیاد ایسی مضبوط بنانا چاہتا ہے کہ وہ کبھی ہلے نہیں. اس کے لیے کنکریٹ کے ساتھ سیمنٹ ملاتا ہے، ریتی ملاتا ہے، پانی ملاتا ہے، سب چاروں چیزیں مل کر پھر اس میں سلاخ رکھتا ہے، سریے لوہے کے سلاخ وہ رکھتا ہے. سب مل کر ایک مضبوط بنیاد بنتی ہے، ایک دوسرے کے پکڑ میں رہتی ہے. سلاخیں سیمنٹ کے پکڑ میں ہیں، سیمنٹ پتھر کے پکڑ میں ہیں، کنکریٹ وہ سیمنٹ کی پکڑ میں ہے، آپس میں ایک دوسرے کی پکڑ میں رہتے ہیں تو اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. اس کے اوپر دیوار قائم ہوتی ہے. معمار اس میں اینٹیں رکھتا ہے، ایک اینٹ رکھتا ہے سیدھی، ایک الٹی، 2 اینٹیں رکھتا ہے آڑی، 2 کھڑی رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی پکڑ میں رہے. دونوں کے درمیان میں مسالہ بھرتا ہے سیمنٹ کا تاکہ ایک دوسرے کی پکڑ میں رہے. اگر ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی پکڑ میں نہیں رہے گی دیوار گر جائے گی. کنکریٹ سیمنٹ کی پکڑ میں نہیں رہے گی وہ بنیاد ختم ہو جائے گی. ایک دوسرے کی پکڑ کی وجہ سے وہ 22 مالہ عمارت بناتا ہے، 25 مالہ 50 مالہ عمارت بناتا ہے، لیکن وہ ہلتی نہیں ہے. اگر اسی عمارت میں ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ کی پکڑ نہ ملے، اس کی مدد نہ ملے تو میرے دوستو وہ عمارت کھوکھلی ہو جاتی ہے. یہی مسلمان کی دوسرے مسلمان کے اعتبار سے حالت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی پکڑ میں آپس میں رہنا چاہیے. اگر آپس میں ایک دوسرے کی مدد دنیا اور دین کے حساب سے نہیں کی، سماج میں اگر ایسی خرابیاں چل رہی ہے اور میں یہ سوچی کہ ہونے دو، مجھے اس کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود عذاب بھوگتیں گے، نہ. ایک سماج میں غریب آدمی اپنا خرچہ نہیں اٹھا رہا ہے اور سماج یہ سوچے کہ وہ اپنا خرچہ اپنا زندگی کسی طرح بسر کر لے گا، خاندان والے، اس کے بھائی، اس کے چچا اگر اس کی ضرورت کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے. غلط بات ہے. دنیا کی ضرورت بھی سمجھنا پڑے گا، دین کی ضرورت بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایک دوسرے کی مدد سے ہم دنیا کی ضرورتیں پورا کر سکتے ہیں اور دین کی ضرورتیں پورا کر سکتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو سیرت ہے
دیکھو صحابہ کرام نے جب ہجرت فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان میں آپس میں بھائی چارہ قائم فرما دیا۔ ایک صحابی مہاجر، ایک انصاری صحابی، نام لے لے کر حضور نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہے، دینی بھائی۔ ایمانی جذبہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، وہ بنیاد کی طرح ہے، تعمیر کی طرح، عمارت کی طرح ہے، آپس میں جب جوڑ پیدا ہو جاتا ہے اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ انصار صحابہ نے یہاں تک قربانی، تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے، ایسا واقعہ ہے کہ دنیا ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے کہ انصار صحابہ نے اپنے مومن کے لیے، مومن مہاجر بھائی کے لیے اتنی قربانی دی، اتنی قربانی دی کہ اپنی زمینوں کو تقسیم کر دیا، آدھی تمہاری آدھی میری۔ اگر میرے نکاح میں 2 عورتیں ہیں، ایک عورت کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے عدت کے بعد تم شادی کر لینا، دنیا کے حساب سے جو ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں دینے کے لیے تیار ہے۔ کتنی بڑی قربانی کون دے سکتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ کسریٰ اور قیصر کے خزانے ان کے ہاتھ لگے، دین عرب سے نکل کر عجم میں پھیلا، آج ہندوستان میں دین آیا، دین ہندوستان میں ہے، کس کی برکت ہے؟ وہ صحابہ کی یہ جو جذباتی قربانی تھی، ایمانی قربانیاں، اس کی برکت ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہے۔ اگر مہاجر صحابہ کی مدد انصار صحابہ نہ کرتے تو میرے دوستو دین نہ پھیلتا۔ انہوں نے مدد کی، وہ کیسی مدد؟ وہ تو دنیا کے حساب سے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے بیعت کی تھی انصار صحابہ نے، بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی، بیعت ثانیہ میں بھی، جو مکہ مکرمہ میں عقبہ کے قریب جو بیعت کی تھی، اس میں یہ الفاظ کہے تھے، ہم آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کو ٹھکانہ دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ مدینہ کے بارے میں مدد کرنے کا وعدہ انہوں نے کیا تھا، لیکن یہاں جب پہلی لڑائی ہو رہی ہے، بدر کی لڑائی، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے، وہاں لڑائی ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مشورہ کیا صحابہ سے، مہاجر صحابہ بھی تیار ہے، اللہ کے رسول بار بار جب پوچھ رہے ہیں، انصار صحابہ سمجھ گئے حضور ہم کو پوچھنا چاہتے ہیں۔ انصار صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، چاہے ہم نے وعدہ کیا تھا مدینہ میں مدد کرنے کا، لیکن آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ دین کے اعتبار سے تقویت دی آپس میں مل جل کر، تو بدر کی لڑائی ہوئی، فتح ہوئی، مسلمانوں کی فتح ہوئی، پہلی لڑائی ہے اسلام کی، 313 صحابہ ہے لیکن لڑائی میں فتح ہوئی، اللہ نے فتح دی۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک مومن جب یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے مومن بھائی میرے مدد کا محتاج ہے، دنیا دینی حساب سے بھی، دنیا کے حساب سے بھی، دین کے حساب سے بھی، میں بھی اس کی مدد کا محتاج ہوں، دنیا کے حساب سے بھی، دین کے حساب سے بھی، تو اس وقت میرے دوستو یہ دنیا اور دین دونوں کے دونوں آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمان دنیا میں اور دین کے حساب سے، دونوں حساب سے ترقی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ عمارت کی جڑ یعنی بنیاد، جس طرح اس کا مسالہ، اس کا کنکریٹ، اس کی سلاخیں ایک دوسرے سے مل کر مضبوط ہو جاتی ہے، اس کی عمارت، اس کی دیوار ایک دوسرے سے مل کر اس کی اینٹیں مضبوط ہو جاتی ہے، ایسے مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دوسرے کی مدد سے مضبوط بن جاتا ہے۔ یہ حالات اس وقت تک یہی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچے، سماج کے جو اصول نیم ہیں دینی ترقی کے لیے اس کے پابند رہے، پیسوں کے پاور میں ہم نہ آئیں، طاقت کے پاور میں نہ آئیں، ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جو پیسوں پر فخر کرے گا، زمین جائیداد پہ فخر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ آج کے دن آج کے اچھے دکھ رہے ہیں، لیکن کل وہی دن تمہارے پلٹ سکتے ہیں، تنزلی آ سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو کسی چیز پر فخر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، اکڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ مسلمان تواضع کے ساتھ رہے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.